بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8th کلاس بیٹا آج ہم اسلامیات کا لیسن پڑھیں گے۔ کل ہم نے سورہ انفال کا 3 رکوع شروع کیا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں یہ کہا تھا کہ میرے رسول کی اطاعت کرو، اور دوسرے نمبر پہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو انتباہ کیا تھا کہ منافقوں کا رویہ اختیار نہیں کرنا۔ تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا تھا، اور چوتھی آیت میں اللہ نے کہا تھا کہ میں نے ان کے اندر بھلائی نہیں دیکھی، اس لیے انہیں ہدایت نہیں ملی۔ آج والی آیت دیکھیے گا بیٹا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، اے یا مومنو، اے اہل ایمان، استجیبوا قبول کرو، حکم قبول کرو، للہ وللرسول اذا دعاکم، اذا جب دعا بلانا کم تم کو، لما اس چیز کی طرف، یحیی وہ زندگی بخشتا ہے، کم تم کو۔ مومنوں، خدا اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی بخشتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ وَاعْلَمُوا اور تم جان لو کہ أَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ، يَحُولُ وہ حائل ہو جاتا ہے، بینہ درمیان، المرء آدمی، وقلبہ اور اس کے دل کے، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے۔ اور تم جان رکھو کہ خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے۔ یہ جو بیٹا مختصر سی آیت کا ایک ٹکڑا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اس کا مفہوم کیا ہے؟ یہ عموماً پیپروں میں آتا ہے کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اس سے مراد بیٹا یہ ہے کہ جب جس انسان سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہو جاتی ہے، وہ اللہ والا بنتا ہے جب، تو اللہ اس بندے کے دل اور ایک گناہ کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اس کے دل کو گناہ سے پاک کر دیتا ہے، گناہوں سے بچنے کی اسے توفیق بخشتا ہے۔ بیٹا یہ یاد رکھیے کہ نیکی کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی توفیق یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ جب چاہتے ہیں تو انسان کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں، وگرنہ وہ انسان گناہوں کے دلدل میں پھنسا رہتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں جو انسان تھوڑی کوشش کرتا ہے کہ وہ گناہوں سے بچے، تو میں اس کے دل اور اس گناہ کے درمیان حائل ہو جاتا ہوں، یعنی کہ اس کے دل سے اس گناہ کی نفرت ڈال دیتا ہوں یا اسے نکال دیتا ہوں، اور وہ اس گناہ سے میں اس کو دور رکھتا ہوں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ آدمی اور اس کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ جس طرح کسی چیز کے اندر تفریق کرنی ہو، تو اگر ایک کمرہ ہے تو اس کے اندر اگر ہم نے اسے ڈیوائڈ کرنا، تقسیم کرنا ہو، تو اس کے اندر ایک پردہ لگا دیں، 2 اس کے حصے بنا دیں۔ اسی طرح اللہ گناہ اور اس انسان کے جس سے اللہ کا محبت ہوتی ہے اور وہ گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، درمیان میں ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ وَاتَّقُوا اور تم ڈرو، فِتْنَةً اس فتنے سے، لَا تُصِيبَنَّ نہیں واقع ہوگا، الَّذِينَ ظَلَمُوا جو تم میں ظالم ہے، خاص طور پر۔ اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تمہیں گنہگار ہیں۔ اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گنہگار ہیں۔ وَاعْلَمُوا اور تم جان لو، ان اللہ شدید العقاب کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔
اللہ کہہ رہے ہیں اس آیت میں کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ، اس میں دو چیزیں ہیں کہ اللہ نے اپنے انبیاء کرام کو بھیجا ہے کہ وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو بیٹا جب کوئی معاشرہ اگر خراب ہو جائے اور وہ کوئی نیکی کا حکم دینے والا نہ ہو اور انہیں برائی سے نہ روکے، تو اللہ کہتے ہیں جب میری پکڑ آتی ہے تو پھر یہ نہیں کہ جو گنہگار ہیں صرف میں انہی کے اوپر میرا عذاب نازل ہوتا ہے، بلکہ وہ لوگ بھی اسی میں ملوث ہوتے ہیں جو انہیں نیکی کا حکم نہیں دیتے اور برائی سے روکتے نہیں ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو لوگوں کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، بنی اسرائیل کا یہ، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بستی پر فرشتوں سے کہا کہ اس کے اوپر عذاب بھیجیں، اس کے اوپر عذاب نازل کریں۔ تو فرشتوں نے کہا یا اللہ یا رب العالمین، وہ فلاں بندہ ایک بڑا نیک آدمی ہے، وہ تو بیٹھا ہے اور تمہاری عبادت کر رہا ہے، اللہ تیرا ذکر کر رہا ہے، تسبیح و تحلیل کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا سب سے پہلے اسے ہی اس پہ عذاب بھیجیں۔ وجہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے فرشتوں یہ خود تو توبہ کر رہا ہے لیکن یہ آگے دوسروں کو اس کی نیکی کا حکم نہیں دے رہا، نیکی کی ترغیب نہیں دے رہا، گناہوں سے بچنے کا ترغیب نہیں دے رہا، لہذا یہ سب سے زیادہ ملوث ہے۔ تو جو ایک معاشرے کے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام بھیجے تو اس کی سب سے بڑی خوبی کہ وہ نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو اللہ اس آیت میں یہ بیان کر رہے ہیں جب کوئی کسی کو نیکی کا حکم نہیں دے گا، برائی سے نہیں روکے گا، تو سب وہ اگر میرا عذاب نازل ہوگا تو گنہگار صرف اس میں نہیں ہوں گے بلکہ اس میں ایسے سب لوگ ملوث ہوں گے جو نیکی کا حکم نہیں دیتے اور برائی سے نہیں روکتے۔ اللہ کہتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ۔ وَاذْكُرُوا، تم یاد کرو، اذ جب انتم تم قلیل قلیل تھے، مستضعفون کمزور تھے، فی الارض زمین میں، تخافون تم ڈرتے تھے، ان یتخطف وہ اٹھا نہ لے جائیں، وہ اشک نہ لے جائیں، کم تم کو، الناس لوگ، فآواکم تو اس نے تم کو جگہ دی، وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیٹا مسلمانوں کو، مہاجرین کو وہ وقت یاد کروا رہے ہیں، اے میرے نبی کے دیوانوں وہ یاد کرو جب تم مکہ میں تھے، ایک تو اس وقت تعداد بھی کم تھی اور تم کمزور بھی تھے۔ جب تعداد کم تھی اور لڑائی کفار کے ساتھ لڑنے کے قابل بھی نہیں تھے، ابھی تعداد کم تھی، کمزور تھے، تو اللہ کہتے ہیں اس وقت تم ڈرتے رہتے تھے کہ یہ لوگ قتل نہ کر دیں، یہ نقصان نہ پہنچا دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب میرے نبی کے 13 سال وہاں پہ اس طرح گزرے تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کو حکم دیا کہ اپنے صحابہ کو حکم دیں کہ وہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر جائیں۔ اس چیز کو اللہ کہہ رہے فآواکم تو اس نے تم کو جگہ دی، پھر اللہ تعالیٰ نے مکہ سے نکالا اور مدینہ منورہ میں ٹھہرا دیا، اور یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ جہاں پہ آپ محفوظ ہیں، یہاں پہ آپ کو وہ والی پرابلمز، وہ مشکلات نہیں ہیں۔ پھر دوسری اللہ نے فرمایا وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ اور پھر میں نے اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی، اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی مدد بھیجی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ مسلمانوں کو وہ والا وقت یاد کروا رہے ہیں، اپنا احسان یاد کروا رہے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں پھر میں نے پاکیزہ رزق دیا تاکہ یہ سارے انعامات اس لیے تاکہ تم میرا شکر ادا کرو۔ یہ انعامات کرنے کا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، مومنوں کو، مہاجرین کو یہ اپنے انعامات یاد کروا رہے ہیں کہ میں نے ایک وہ مکہ میں جو آپ کو پریشانیاں تھیں میں نے وہاں سے نکالا، مدینہ منورہ بھیجا، پھر یہاں پہ آپ آ کے مضبوط ہوئے، اور پھر میں نے اپنی مدد سے آپ لوگوں کو تقویت بخشی، تو یہ میرا احسان ہے۔ پھر پاکیزہ چیزیں دیں، جیسے جو پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ تم وہ کھا کر میرا شکریہ ادا کرو۔ اس بات کو اللہ کہہ رہے ہیں وَاذْكُرُوا اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے، تخافون اور ڈرتے رہتے تھے کہ یتخطفکم الناس کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں، یعنی بے خانما نہ کر دیں، فآواکم تو اس نے تم کو جگہ دی، وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی،
وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ یہ بیٹا آج کا ہمارا لیسن تھا یہ آپ نے لوگوں نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔